دوں گا. ایک واقعہ بتاؤ, جب ہم محبت کرتے ہیں نبی سے اس کا بدلہ کیا ملتا؟ بس اتنا سن لو, بات ختم. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا, حضرت عثمان؟ ارے جلدی بولو نا, واقعہ ختم. بولو نا, نام سنا, بولو کون؟ حضرت. مالدار تھے نا, بہت مالدار تھے. ہمارے یہاں کا مالدار تو سوچ بھی نہیں سکتا, ایسے کروڑوں ابجوپتی تھے. بولو کون؟ حضرت عثمان. ایک دن ایسے آئے ہمارے نبی بھی بیٹھے, مدینے پاک کا واقعہ ہے. ہمارے نبی بیٹھے, صحابہ کرام بیٹھے, سب کی آنکھوں میں آنسو ہے. حضرت عثمان آئے اور کہا ما یبکیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول سب رو رہے, کیا ہوا کیا؟ اللہ کے رسول نے جو جملہ فرمایا, کہا 24 گھنٹے ہونے آئے, پانی پینے کو نہیں ملا ہے. ارے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ پانی پینے کو نہیں ملا ہے. اور یہ صحابہ بھی اسی لیے رو رہے, ان کے گھروں میں بھی پانی نہیں. تو حضرت عثمان نے کہا کیسے پانی نہیں؟ باہر تو کنواں ہے. ارے باہر کنواں ہے, اس میں سے روزانہ مسلمان لوگ پانی بھرتے ہیں, لے کے جاتے, کپڑے دھوتے, برتن مانجتے, پانی کیسے نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے کہا عثمان رکو ذرا, وہ کنواں یہودی کا ہے. ارے بولو کس کا ہے کنواں؟ اور اس نے آج 24 گھنٹہ ہو گیا, اس نے اعلان کر دیا کہ یہودی تو پانی بھر سکتا ہے, مسلمان یہاں پانی نہیں بھر سکتا, اس لیے ہم کو پانی. اور وہ مالک ہے, ارے وہ مالک ہے, جو چاہے گا وہ کرے گا. اس نے اعلان کر دیا کہ یہودی فیملی پانی بھر سکتی ہے, کلمہ والا پانی. حضرت عثمان تو مالدار تھے نا, بولتے نا, وہاں سے نکلے سیدھے یہودی کے گھر پر, بتاؤ کنواں خریدنا ہے. تو وہ بھی پوچھتا ہے کتنے میں لوگے؟ کہا قیمت تیری ہوگی, ادا کرنا مجھے ہوگا. اس لیے عثمان سب مال دے سکتا مگر نبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. وہ بھی سمجھ گیا, وہ بھی ڈیلنگ جلدی نہیں کرتا. آخر میں یہ سودا ہو گیا, بڑی قیمت پہ سودا ہوا, آدھا کنواں تیرا, آدھا کنواں میرا. یعنی ایک دن مسلمان پانی پیئیں گے, ایک دن میں چاہوں گا وہ پانی پیئیں گے, ایک دن تو چاہے گا وہ پانی پیئیں گے. 50% کنواں تیرا, 50% کنواں. بس حضرت عثمان نے یوں پیسے پھینکے اور آئے اور برتنوں کے برتن 2-4 صحابہ کو لیا, برتنوں کے برتن بھرے اور سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. لیکن جب وہاں گئے تو صحابہ کو کہا صحابہ کو پلاؤ. بھائی صحابہ کو کہا صحابہ کو, آپ نے ایک بڑا اچھا برتن لیا اور اپنے ہاتھ سے لے گئے اور ہمارے نبی کے پاس لے گئے. جب ہمارے نبی کے قریب لے گئے نا, ہمارے نبی اتنے راضی ہو گئے, ارے سب نے پانی پیا, عثمان مجھے بھی دے دو, لا عثمان مجھے بھی دے دو, میں بھی پانی پیوں. جب یوں قریب گئے ہمارے نبی نے ہاتھ بڑھایا, عثمان نے پیالہ کھینچ لیا. ارے بولو حضرت عثمان نے پیالہ کی. تو ہمارے نبی نے کہا مجھے نہیں پلاؤ گے؟ ہاں مجھے نہیں دو گے, پانی نہیں دو گے؟ عثمان نے کہا آج تو وہ قسمت والا دن آیا ہے کہ ہاتھ عثمان کے ہوں گے, ہوٹ مصطفیٰ کے ہوں گے. ہاتھ عثمان کے ہوں گے, ہوٹ مصطفیٰ کے ہوں گے. آپ اپنا ہاتھ مت بڑھانا, آج عثمان اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلاتا جائے گا, پلاتا جائے. چلو یہ اتنی بات یاد رکھو, ہمارے نبی کو کس نے پانی پلایا, کس طرح پلایا؟ ہاتھ عثمان کے تھے اور ہوٹ مبارک کس کے تھے؟ نبی کے تھے. چلو پانی پی لیا, سب بیٹھ گئے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا کیا ہوا؟ حضرت عثمان نے کہا کیا ہوا؟ اللہ نے بتا دیا. کہا کیا بتایا اللہ نے؟ کہا مجھے حوض کوثر ملے گا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی فرماتے قیامت کے دن گرمی گرمی کا عالم ہوگا, چلچلاتی گرمی ہوگی. ہمارے نبی فرماتے حوض لگا ہوگا, حوض. ہمارے نبی فرماتے میں حوض پہ کھڑا رہوں گا اور جو میرے حوض سے پانی پیے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. پڑھو نا میرے ساتھ میں, اللہ نے فرما دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بس ہمارے نبی نے فرمایا, سنو اب آخری بات سن لو. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں حوض کوثر ہوگا, میں کھڑا رہوں گا, جو پانی پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. ارے وہ پانی کیسا ہوگا؟ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا, دودھ سے زیادہ سفید ہوگا, ارے میرے دوستو شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اور ہمارے نبی نے وہیں پر فرمایا سنو حوض کوثر ہوگا, ابو بکر یہاں ہوں گے, عمر یہاں ہوں گے. پھر بولو ابو بکر دائیں ہوں گے, عمر بائیں ہوں گے. میں ابو بکر کو کہوں گا پلاتا جا, میرے امت کو پلاتا جا, میری امت کو پلاتا جا. عمر تو بھی امت کو پلاتا جا, عمر امت کو پلاتا جا, عمر امت کو پلاتا جا. یہاں سے ابو بکر پلائیں گے, یہاں سے عمر پلائیں گے. عثمان تو سامنے سے آئے گا, عثمان تو سامنے سے آئے گا. اور جب تم میرے قریب آئے گا ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا, ہوٹ عثمان کے ہوں گے.
دعا کرو وہ صف ہم کو بھی نصیب ہو جائے. بولو آمین, بولو آمین. ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا, ہونٹ عثمان کے ہوں گے. زمین میں ہاتھ عثمان کا تھا, ہونٹ مصطفیٰ کا تھا. قیامت میں ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا, ہونٹ مبارک عثمان کے ہوں گے. جیسے محبت کرتے نا ویسے انعام بھی ملتا ہے. میرے کو پورا مجمع بولے گا نا, میرے کو بہت اچھا لگے گا, کیونکہ میں ایسی بات آج کرنے جا رہا ہوں جو بہت کم جگہ پر کرتا ہوں. لیکن آج ہمیں ہمارے آقا, بولو نا پیارے نبی محمد رسول اللہ. اور صحیح میں یہ مضمون نہیں آنے والا تھا, میں دوسرے مضمون پہ جانے والا تھا, لیکن قاری قمر صاحب کہاں بیٹھے تھے, وہ بھی قاری قمر الاسلام صاحب, وہ میرے بہت ہی پیارے پیارے میرے بچے جیسے بہت پیارے ہیں. انہوں نے اخیر میں جو نعت پاک پڑھی نا, ایسا لگا جیسے ہم سب کو مدینہ پہنچا دیا. بولو سبحان اللہ. ان کا ایک جملہ کتنا پیارا تھا کہ, اور یہ آپ لوگ بھی سنیں اور میں بھی سنوں, یہ بہت پیارا ان کا جملہ تھا. ہم مکہ نہیں جا سکتے, ہم مدینہ نہیں جا سکتے, کوئی ہمارے واسطے کھیل تو نہیں ہے کہ رات کو یہاں پہ کونٹائی میں اور صبح میں مکہ پہنچ گیا اور شام کو مدینہ پہنچ گیا. لیکن ان کا وہ نعتیہ جملہ اتنا پیارا تھا کہ پیارے نبی ہم روز تو آپ کی ملاقات نہیں کر سکتے, ہم روز تو مکہ نہیں آ سکتے, ہم روز تو مدینہ نہیں آ سکتے, لیکن پیارے نبی آپ تو ہمارے خواب میں آ جاتے ہو نا. بولو سبحان اللہ. اس لیے میرے پیاروں, ابھی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا اس کو ایک ایک چیز کو انگلیوں پر گنتے جانا. لیکن سب سے پہلے میرے کو بتاؤ, اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا, اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا. ساتھ میں بولو نا, اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا؟ کھن کھن کھناتی ہوئی مٹی سے, یعنی مٹی اور پانی کے ملا ہوا جو ہوتا ہے اس سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اچھا, اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا. سوال ہوتا ہے کہ میرے اللہ تو نے جناتوں کو کیسے پیدا کیا, کس سے پیدا کیا؟ تو ہم سب کو معلوم ہے اللہ نے جناتوں کو کس سے پیدا کیا ہے. کونٹائی میں ہے جنت ہے, ہر جگہ والے نہیں ہو سکتا پیچھے بیٹھے ہوئے. میرے کو کسی نے پوچھا ابو سہیل بھائی کہ تمہارے بیان میں اتنا بڑا مجمع کائے کو ہوتا؟ میں نے کہا آگے انسان پیچھے جنات, کوئی بیچ میں سے اٹھ کے جاتا ہے تو پکڑ پکڑ کے مارتا ہے. اسے کوئی جانے کا, سمجھ میں آوے تو بھی بیٹھنا, نہیں سمجھ میں آوے تو بھی بیٹھنا, اچھا لگے تو بھی بیٹھنا, نہ اچھا لگے تو بھی بیٹھنا. لیکن ساتھ میں بولو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. اور جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے. یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے, سورہ رحمان. بولو سورہ رحمان تو تھوڑی تھوڑی یاد ہوگی نا, 27واں پارہ. اللہ نے فرمایا, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا, خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے انسانوں کو کس سے, دیکھو سب بولیں گے تو ہی میں آگے بات بڑھاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا. اور جب جناتوں کی پہلے باری تھی تو ہم نے ان کو کس سے پیدا فرمایا؟ آگ سے. انسان پیدا ہونے والا مٹی سے, جنات پیدا ہونے والا. آج میں کونٹائی میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پیدا فرمایا. چلو انسانوں کی باری تھی, اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کر دیا. آج میں بھی کہوں گا میں مٹی کا پتلا ہوں, آپ سب کہو گے کہ ہم مٹی کے بنے ہوئے. اور اگر کوئی جنت ہمارے سامنے آ جائے تو وہ کہے گا میں آگ کا بنا ہوں. تو اللہ کو انسانوں کو بنانا تو اللہ نے مٹی کا استعمال فرمایا, اللہ کو جناتوں کو بنانا تو اللہ نے آگ سے بنایا. سوال ہوتا ہے کہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر, بلکہ میں کہتا ہمارے نبی وہ نبی ہے جو سارے نبیوں کے بھی نبی ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے ان کو کیسے پیدا فرمایا. دیکھو آپ لوگ انگلیوں پر گنو گے نا تو آپ کو ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا 8 چیزوں سے. بولو کتنی چیزوں سے؟ میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, اللہ نے کتنی چیزوں سے پیدا فرمایا؟ آج یاد کرو گے انشاءاللہ. بولو آپ یاد کرو گے انشاءاللہ. سنتے جانا. سب سے پہلی چیز, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا. بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا. اللہ نے فرمایا مجھے میرے محمد کو تیار کرنا. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر ایک جبرائیل جاؤ
جبرائیل جاؤ زمین پر جاؤ، اس زمین پر چلے جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل کو بھیجا اس وقت اس زمین کو مدینہ نہیں کہا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ 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 اس زمین پر چلے جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، میمونہ کہا جائے گا، طیبہ کہا جائے گا، طابہ کہا جائے گا، مبارکہ کہا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل اس زمین پر جاؤ جس زمین کو مدینہ کہا جائے گا، اور وہاں سے مٹی مبارک، بولو مٹی مقدس، مٹی کھا کے شفا لے کر واپس آ جاؤ۔ سچ بتاؤ اللہ نے کن کو حکم دیا یہ کام کرنے کے لیے؟ حضرت جبرائیل نے کیے ہوں گے کہ نہیں کیے ہوں گے؟ یوں گئے، ارے بولو یوں گئے اور یوں مدینے کی مبارک مٹی لے کر۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، جنات کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں بولو نا، ارے جنات نہیں، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، جنات بھی کرتے ہیں، لیکن فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی۔ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ فرشتے وہ فرشتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ جو کہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ سب سے پہلے اس زمین پر جاؤ جس زمین کو مدینہ کہا جائے گا، اور وہاں سے مٹی لے کر آ جاؤ۔ تو سب سے پہلے جبرائیل کیا لے کر آئے؟ بولو مدینہ منورہ کی مقدس مٹی۔ کیا بولو گے؟ چلو یہ کتنی چیز ہو گئی؟ ایک۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل 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 جاؤ 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 جنت میں جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جلدی جلدی جبرائیل جنت میں جاؤ۔ سبحان اللہ، بولا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے جبرائیل جنت میں جاؤ اور جنت کا مشک لے کر آ جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل یوں گئے اور جنت کا مشک لے کر آ گئے۔ اب بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ آواز سے بولو نا، کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ نا، پھر جنت میں جاؤ اور جنت کا زعفران لے کر واپس آ جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل گئے اور جنت کا زعفران لے کر آ گئے۔ اب کونٹائی والے بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جنت میں جاؤ اور جنت کا کافور، کافور عربی میں یعنی جنت کی خوشبو والی لکڑی۔ اے میرے دوستو اگر ہم کو آج خوشبو ملتی ہے کتنا اچھا لگتا، قسم کھا کر بولو جنت کی خوشبو کیسی خوشبو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا کافور یعنی خوشبو والی لکڑی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل گئے اور کافور لے کر آئے۔ اب کونٹائی والے بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سنو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا سنبل لے کر آؤ۔ سنبل عربی زبان ہے، مطلب جنت کا پودا لے کر آ جاؤ، جنت کی تازہ تازہ گھاس لے کر آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل جنت میں گئے اور جنت کا سنبل لے کر آ گئے۔ اب میرے پیارے بولو حضرت جبرائیل کتنی چیزیں لے کر آ گئے؟ انگلیوں پر گنتے جانا۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل مدینہ منورہ کی مقدس مٹی لے کر آ گئے۔ نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آ گئے۔ نمبر 3 جنت کا زعفران لے کر آ گئے۔ نمبر 4 جنت کا کافور لے کر آ گئے۔ نمبر 5 جنت کا سنبل لے کر آ گئے۔ میرے کونٹائی والوں ساتھ میں بولو نا کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ اب سننا، 5 چیزوں کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت میں نہریں بہت ہیں، آپ بھی بولو سبحان اللہ، بولو جنت میں نہریں کوئی گن نہیں سکتا، اتنی نہریں جنت میں۔ لیکن اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم جبرائیل جنت میں بڑی بڑی 3 نہریں ہیں۔ کونٹائی والے یاد رکھو جنت میں بڑی بڑی نہریں کتنی ہیں؟ 3 نہریں، جس میں پہلی نہر کا نام ہے معین۔ بولو کیا نام ہے؟ یعنی آپ ساتھ میں بولو گے نا کیا نام ہے؟ معین۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا، 27ویں پارے میں ذکر آیا۔ اللہ نے فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں میں نے ایک نہر بنائی ہے۔ پورا مجمع بولے نا اس نہر کا نام کیا ہے؟ ابھی تک جبرائیل کتنی چیزیں لے کر آئے تھے؟ اللہ نے فرمایا جاؤ یہ معین والی نہر پہ چلے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، میں نے جنت میں جو معین والی نہر بنائی ہے اس معین والی نہر پہ چلے جاؤ۔
جاؤ اور معین والی نہر کا پانی لے کر آ جاؤ. کتنی چیزیں ہو گئی اب؟ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل اب دوسری نہر پہ جاؤ. بہت بڑی نہر ہے, جنت کی بہت پیاری نہر ہے جس کا نام ہے سلسبیل. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ سلسبیل. ساتھ میں بولو سلسبیل. 29ویں پارے میں اللہ فرماتا عینن فیہا تسمی سلسبیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل یہ بھی ایک نہر ہے, سلسبیل نام کی نہر ہے, وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں سے بھی پانی لے کر آ جاؤ. حضرت جبرائیل سلسبیل کا بھی پانی لے کر آ گئے. اب پورا مجمع بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 7. اب باقی رہی آخری چیز. تو اللہ نے کیا فرمایا جبرائیل جنت کی جو سب سے بڑی نہر ہے, کونٹائی والوں آپ لوگ بھی سنو, جنت کی سب سے بڑی نہر جس کا نام ہے رحیق. بولو کیا نام ہے؟ یہ کیوں بڑی نہر ہے معلوم ہے؟ یہ نہر بڑی عجیب ہوگی ابو سہیل بھائی, بہت عجیب ہوگی. یہ نہر اتنی پیاری ہوگی میرے علماء کرام, اتنی پیاری ہوگی کہ آدمی یہ نہر کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا مجھے پانی پینا ہے تو وہ نہر پانی کی شکل میں بن جائے گی. اگر کوئی جنتی وہاں پر جا کر کہے گا مجھے دودھ پینا ہے تو وہ نہر کا حصہ دودھ بن جائے گا. اگر کوئی کہے گا مجھے شراب پینا ہے تو وہ جنت کا حصہ شراب بن جائے گا. اگر کوئی کہے گا مجھے شہد پینا ہے تو جنت کا وہ جو جنت کی یہ جو نہر ہے وہ شراب کی شکل میں بن جائے گی, کبھی دودھ کی شکل میں بن جائے گی, کبھی شہد کی شکل میں بن جائے گی, کبھی پانی کی شکل میں بن جائے گی. تو میرے پیاروں یہ جنت کی سب سے بڑی نہر ہے, بولو جس کا نام کیا ہے؟ رحیق. نام یاد نہیں ہوگا پھر بول دو کیا نام ہے؟ رحیق. یہ قرآن کریم میں ذکر آیا بالکل آخری پارے میں 30ویں پارے میں. 30واں پارہ یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے بہت بڑی نہر بنائی جس کا نام رحیق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اس نہر پر بھی چلے جاؤ جس کا نام رحیق ہے اور وہاں کا بھی پانی لے کر آ جاؤ. اب سارا مجمع بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 8. کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ نمبر 1 مدینہ منورہ کی مقدس, نمبر 2 جنت کا مشک, نمبر 3 جنت کا زعفران, نمبر 4 جنت کا کافور, نمبر 5 جنت کا سنبل, اور نمبر 6 معین والی نہر کا پانی, نمبر 7 سلسبیل والی نہر کا پانی, اور نمبر 8 رحیق والی نہر کا پانی. تو ساتھ میں بولو الحمدللہ. اللہ نے کتنی چیزوں کو جمع فرما دیا؟ اچھا 8 چیزوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جو کام تمہارا ہے وہ کام میں لگ جاؤ. تو حضرت جبرائیل, حالانکہ کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت جبرائیل کو پوچھانے والا کون؟ حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ, حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ 8 چیزیں منگوائی ہے, اللہ کیسے بناؤ گے؟ بتا دو تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. اللہ نے فرمایا جبرائیل یہیں پہ رہو, میں تمہیں بتاتا ہوں میرا پیارا محمد کیسے آتا ہے. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہے؟ ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز نہیں آ رہی؟ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ہاں اب یہ کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہے؟ اب ایک ایک چیزوں کو دیکھتے جانا اور سبحان اللہ بولیں گے نا, سبحان اللہ بولیں گے نا انشاءاللہ. ایک ایک چیزوں پر سبحان اللہ بولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سب سے پہلے میں نے مدینہ منورہ کی مقدس, میں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی کو منگوایا. اللہ فرماتے میری قسم جبرائیل سب سے پہلے میں نے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی کو بنایا, اس سے میں میرے پیارے نبی محمد کے بدن مبارک کو تیار کروں گا. بولو سبحان. ہمارے نبی کا جسد اطہر, جسم اطہر, بدن مبارک تیار ہوا. ساتھ میں بولو نا تیار ہوا تو مدینے کی منورہ کی مبارک مٹی سے تیار ہوا. بولو سبحان اللہ. چلو نمبر 2 جنت کا مشک. ارے بولو نا جنت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل تم نے جو جنت کا مشک لے کر آئے, سننا, اللہ فرماتے جبرائیل جنت کا مشک لے کر آئے. اللہ فرماتے جبرائیل جو جنت کا مشک لے کر آئے میرے پیارے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو ہوگا, جو خون مبارک ہوگا, ساری دنیا اسے لہو مبارک کہے گی, خون
फरमाते वो खून मुबारक नहीं होगा बल्कि वो जन्नत का मुश्क बह रहा होगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी के बदन मुबारक में जो लहू मुबारक, वो लहू मुबारक नहीं बल्कि बोलो जन्नत का, मेरे साथ में बोलो ना जन्नत का। इसीलिए आपको एक वाकया सुनाओ, सुनेंगे वाकया, सुनेंगे यहाँ पर एक वाकया सुनेंगे, बड़ा अजीब व गरीब वाकया भाई, बड़ा अजीब व गरीब वाकया। आपको मालूम है वो पचना लगाते, पचना, पचना समझते हो? यहाँ क्या बोलते हैं? कपिंग, कपिंग। आपके जबान में क्या बोलते हैं? कपिंग बोलते, इंग्लिश में कपिंग बोलते, उर्दू में पचना लगाना बोलते, अरबी में हिजामा बोलते, हिजामा। वो होता है जिसमें खून को निकाला जाता। तो एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, किसी सहाबी को बुलाया और वो सहाबी ने कहा मैं आपको पचना लगाऊं। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है चलो। हमारे नबी को जब वो हिजामा किया, जो खून मुबारक निकला, बोलो जो खून मुबारक निकला, उसको एक प्याले में जमा कर दिया, बोलो उसको प्याले में जमा। अच्छा वो पचना लगाने वाले चले गए। अब हमारे नबी बैठे, सुनना बराबर, हमारे नबी बैठे और हमारे नबी के पास वो प्याला है जिसमें हमारे नबी का खून मुबारक है। हमारे नबी ने बस ऐसे बैठे, प्याला है, हमारे नबी का खून मुबारक है। एक जवान साहबी सामने से गुजर रहे जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। बोलो क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला बिन, बिल्कुल जवान है, बिल्कुल जवान। अल्लाह के रसूल पाक साथ में फरमाया या अब्दुल्ला, हमारे नबी ने फरमाया अब्दुल्ला इधर आओ। हजरत अब्दुल्ला ने देखा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो दौड़ते दौड़ते आए और आकर कहा अल्लाह के रसूल, हाँ लब्बैक अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ, क्या क्या काम क्या करना? हमारे नबी ने फरमाया देखो ये प्याला है, इसमें मेरा क्या है? खून मुबारक है, जाओ इसको कहीं दफन करके आ जाओ। बोलो जाओ इसको कहीं दफन करके। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को हमारे नबी ने फरमाया देर मत करना, जल्दी जाओ और जल्दी आओ और प्याला मुझे ला कर दो। भाई प्याला मुझे ला कर दो, जल्दी जाओ और खून मुबारक दफन करो और प्याला मुझे ला कर दो। अब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जवान थे, उन्होंने वो प्याला लिया, थोड़ा आगे गए, थोड़ा आगे गए तो ख्याल आया ये तो मेरे नबी का खून मुबारक है, इसको दफन थोड़ी करना चाहिए। बोलो इसको दफन, क्योंकि इस पर तो हमारा ईमान है, हमने हमारे नबी से मोहब्बत की है, हमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। अरे अल्लाह के बाद हमको प्यारे हैं तो हमारे नबी प्यारे हैं, क्या मैं इनके खून मुबारक को दफन करूंगा? हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने यूं पीछे देखा कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े, तो जोर से दौड़ लगाई, दौड़कर कोई इधर उधर गली में चले गए और सारा खून मुबारक पी गए। बोलो सारा खून मुबारक, बल्कि उसमें पानी डालकर उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करके और पी गए और अब बहुत दूर निकल गए थे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया था जल्दी जाओ जल्दी आओ, तो वहां से दौड़ते 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 कांपते कांपते आए और आकर का अल्लाह के रसूल ये आपने प्याला मंगवाया था, ये मैं प्याला लेकर आया, मैंने प्याला लेकर आया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं देखा, कहा अब्दुल्ला दफन करके आए? अरे बोलो ना दफन, तो कहा अल्लाह के रसूल दफन कर दिया। हमारे नबी ने पूछा कहाँ दफन किया? कहा ऐसी जगह किया आप किसी को नजर भी नहीं आएगा, ऐसी जगह किया कि किसी को नजर भी। अरे कुर्बान जाओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यूं देखा, कहा अब्दुल्ला तुम्हारा चेहरा बताता है मोहब्बत के साथ मेरा खून मुबारक तुम्हारे पेट में पहुंच चुका है, मोहब्बत के साथ मेरा लहू मुबारक, जो लहू मुबारक नहीं है जन्नत का मुश्क है, वो तुम्हारे पेट में आ गया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रोने लगे, रोकर कहने लगे हाँ अल्लाह के रसूल, हिम्मत नहीं हुई दफन करने की, वहां कोने में गया, पी लिया, उसमें पानी मिलाया, फिर पी गया और अल्लाह के रसूल में लेकर आया। अगर मैंने गलती की तो जो सजा देना दे दो, लेकिन मैं आपका खून मुबारक को पी लिया, मोहब्बत के साथ मैंने पी लिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के ऐसे हाथ को पकड़ा, ऐसे हाथ को पकड़ा और कहा गवाह रहो, ए दुनिया वालों गवाह रहो, जिसके पेट में मोहब्बत के साथ मेरा लहू मुबारक आ गया, यानी जन्नत का मुश्क आ गया। अब जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी इनके करीब नहीं आएगा। सबको समझ में आ रही बातें जो मैं कह रहा हूं? आपको समझ में तो आ रही ना? तो साथ में बोलो ना हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बोलो ना हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले मदीना मुनव्वरा की मुकद्दस मिट्टी लेकर आए। अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे नबी के बदन मुबारक को इससे तैयार करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नंबर 2 जन्नत का मुश्क लेकर आए। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी के बदन मुबारक में जो लहू होगा, जो खून मुबारक होगा, हकीकत में खून नहीं होगा बल्कि जन्नत का, बोलो जन्नत का मुश्क। कितनी चीजें हो गई?
میں نے بولو نا کتنی چیزیں ہو گئی. پھر اللہ کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے جبرائیل میں نے نمبر 3 زعفران منگوایا. بولو کیا منگوایا؟ زعفران منگوایا. اللہ فرماتے میری قسم میرے نبی کے بدن مبارک میں جو رگیں ہوگی، ہم سب کے بدن میں جو رگیں دوڑتی ہیں، اللہ نے فرمایا میرے نبی محمد الرسول اللہ کے بدن مبارک میں جو رگیں دوڑے گی پوری دنیا اسے رگیں سمجھے گی، حقیقت میں وہ زعفران دوڑ رہا ہوگا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے سننا، پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل نمبر 4 ہم کافور منگوائے. کیا منگوائے؟ کافور، یعنی وہ خوشبو والی لکڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل ہم نے کافور منگوایا، خوشبو والی لکڑی منگوائی، اس لیے کہ ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں ہوگی، بولو ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں ہوگی دیکھنے والوں کو ہڈیاں نظر آئے گی، حقیقت میں وہ جنت کا کافور ہوگا. بولو سبحان اللہ. اب سننا، 5ویں چیز اللہ نے کیا منگوائی؟ سنبل. اللہ فرماتے جبرائیل تم سنبل لے کر آئے، جنت کا پودا لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے بدن مبارک میں سر مبارک پر جو بال مبارک ہوں گے، میرے نبی کے داڑھی مبارک میں جو بال مبارک ہوں گے، آج بھی کتنے لوگ نبی کے بال مبارک کا دیدار کرتے، اللہ فرماتے دیکھنے والوں کی نظر میں وہ بال مبارک ہوگا لیکن حقیقت میں وہ جنت کا پودا ہوگا. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. اب سننا، اللہ فرماتے سننا میں نے معین کا پانی منگوایا. کون پانی منگوایا؟ معین کا. پھر اللہ فرماتے میں نے سلسبیل کا پانی منگوایا. پھر اللہ فرماتے میں نے رحیق کا پانی منگوایا. اللہ فرماتے میں نے 3 نہروں کا پانی منگوایا، کیونکہ میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے گا، بولو میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے سر مبارک پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک ہوگا، اللہ فرماتے دیکھنے والے کی نظر میں پسینہ ہوگا، تھوک ہوگا، لیکن حقیقت میں نہ پسینہ ہوگا نہ تھوک ہوگا، وہ 3 جنت کی نہروں کا پانی بہتا ہوگا. جنت کی 3 نہروں کا پانی. اب پورا مجمع بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کیونکہ اگر ہمارے نبی کے بدن مبارک کو دیکھے تو مدینہ منورہ نظر آ جائے. بولو سبحان اللہ. نبی کے لہو کو دیکھے تو جنت کا مشک نظر آ جائے. ارے نبی کی رگوں کو دیکھے جنت کا زعفران نظر آ جائے. ارے نبی کی ہڈیاں مبارک دیکھے تو کافور نظر آ جائے. نبی کے بال مبارک دیکھے جنت کا سنبل نظر آ جائے. اور نبی کے ماتھے پر پسینہ آئے اور آپ کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک آئے اس کو دیکھے تو جنت کی نہروں کا پانی نظر آ جائے. تو بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب پورا مجمع بولے ایسے پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں ہم لوگ. بھائی بہت آہستہ آہستہ بول رہے، بولو ہم محبت کرتے ہیں. ایک آواز میں بول دو نا میرا کام ہو جائے گا. ایک آواز میں بول دو مصطفیٰ کا دامن. آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ایک بات اور بتاؤ پھر ہم نتیجے پر آئیں گے نا انشاءاللہ. نتیجے پر آئیں گے نا انشاءاللہ، بہت پیارے نتیجے پر آئیں گے. سب سے پہلے نبی جو آئے نا، بولو نا حضرت آدم. دنیا میں آئے، بولو کون حضرت. اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت آدم زمین پر پیدا نہیں ہوئے. بولو زمین پر پیدا. اللہ نے ڈائریکٹ ان کو کہاں پیدا کیا؟ آسمان ہو. نہیں جنت میں بھی نہیں. بولو کہاں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو آسمانوں پر پیدا کیا. اور پورا مجمع بتائے نا حضرت آدم علیہ السلام کو بچپن نہیں ملا، سیدھے جوان. اور کہاں پر پیدا ہوئے؟ بولو آسمانوں پر. اور حضرت آدم کی کوئی اماں، کوئی ابا، کچھ بھی نہیں. پورا مجمع بولے گا حضرت آدم کی اماں نہیں، حضرت آدم کے ابا. بس اللہ نے روح پھونکی اور حضرت آدم زندہ ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ
ونفخت فيه من روحي. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم کی کوئی ماں بھی نہیں, حضرت آدم کے کوئی ابا بھی نہیں, حضرت آدم زمین پر بھی پیدا نہیں ہوئے, حضرت آدم آسمانوں پر پیدا ہوئے, بچپن بھی نہ ملا, اللہ نے روح پھونکی اور حضرت آدم زندہ ہو گئے. بولو سبحان اللہ. چلو حضرت آدم زندہ ہو گئے. کونٹائی والے ساتھ میں بولو نا, حضرت آدم زندہ. ابھی بھی آواز نہیں آنی, بولو حضرت آدم زندہ. اچھا اب حضرت آدم کو پوچھو, بہت کمال کی بات ہے, حضرت آدم کو پوچھو کہ ابا آدم, ارے ہمارے بابا آدم, ارے ہمارے بڑے حضرت آدم, اتنا بتاؤ کہ آپ زندہ ہو گئے, آپ کی ماں نہیں, آپ کے ابا نہیں, آپ کو زمین پہ پیدا نہیں کیا گیا, آپ کو بچپن نہیں ملا, اللہ نے روح پھونکی, آپ زندہ ہو گئے. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں زندہ ہو گیا, میں نے 6 چیزوں کو دیکھا. کتنی چیزوں کو دیکھا؟ میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, کتنی چیزوں کو دیکھا؟ کون فرما رہے؟ حضرت آدم فرماتے میں نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6. اب بھائی حضرت آدم علیہ السلام تو پیدا ہو گئے, اللہ نے روح پھونکی, زندہ ہو گئے, اور کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6. حضرت آدم علیہ السلام, آپ لوگ انگلیوں پر اب پھر گننا شروع کرنا, 6 چیزوں کو گننا شروع کرنا. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, کہاں پہلے کیا دیکھا؟ حضرت آدم فرماتے سب سے پہلے میں پیدا ہوا, آنکھوں کو کھولا, حضرت آدم فرماتے نمبر 1 میں نے اللہ کا عرش دیکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ کا عرش کا مطلب اللہ کی آفس. بولو اللہ کی. بھائی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑے بڑوں کی آفسیں کتنی شاندار ہوتی ہے, تو سوچو جب دنیا والوں کی آفسیں اتنی شاندار ہوتی تو اللہ کا عرش کتنا شاندار ہوگا. بولو سر. تو حضرت آدم نے سب سے پہلے, پورا مجمع بولے کیا دیکھا؟ اللہ کا. آواز نہیں آ رہی, بولو اللہ کا. قرآن کریم میں لکھا ہے اللہ کا عرش ہے. بولو اللہ کا عرش ہے. اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا عرش ہے. ارے کونٹائی والے ساتھ میں بولو نا. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 بولو اللہ کا. چلو عرش دیکھا, کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو نمبر 2 حضرت آدم نے آسمانوں کو دیکھا. صرف دیکھا نہیں, 7 آسمانوں کا چکر لگایا. بولو سبحان اللہ. کتنے آسمانوں کا حضرت آدم نے چکر لگایا؟ 7. آسمان کتنے اللہ نے بنائے؟ 7. اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. تو سنو نا, حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, بولو نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا, نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا. اب آنا نمبر 3 حضرت آدم نے جنت کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. کیونکہ پیدا ہوئے اللہ نے کہا جاؤ, کہاں جاؤ؟ جنت میں جاؤ. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آدم جاؤ جنت میں چلے جاؤ. تو پورا مجمع بولے حضرت آدم نے نمبر 1 عرش دیکھا, نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا, نمبر 3 جنت. اچھا جنت میں چلے گئے. بھائی حضرت آدم جنت میں چلے گئے تو جنت کے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا. بھائی جنت کے درخت کو اگر آپ کو سمجھنا ہو نا, ہمارے کونٹائی میں بھی جھاڑ ہوں گے, درخت ہوں گے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہ زمین پہ شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہو جاتا. اور جنت کا درخت کیسا؟ ارے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ جنت کا درخت کیسا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ارے کوئی آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑا دوڑاتا رہے. ہمارے نبی فرماتے 100 سال تک کوئی آدمی گھوڑا دوڑائے مگر جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا جنت کے درخت بہت اونچے اونچے لمبے لمبے, میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا عرش دیکھا, نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا, نمبر 3 جنت کو دیکھا, نمبر 4 جنت کے درختوں اور پتوں کو دیکھا, نمبر 5 حضرت آدم نے حور کو دیکھا. حور, بھائی جنت میں کیا ہے؟ حور ہوگی نا؟ بھائی ہاں یا نہ بولو نا. جنت میں حور ہوگی نا؟ چاہیے ایسا ہے کرتے ہیں, اندر سے ڈر بھی لگتا بولنے کو.
ارے بولو نا جنت میں حور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں تو حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں گئے تو حور کو دیکھا. اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت آدم نے کس کو دیکھا؟ حور کو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. آخری چیز سب سننا، حضرت آدم نے سب فرشتوں کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. دیکھا نہیں، بولو حضرت آدم نے فرشتوں کو دیکھا، بلکہ سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. بولو سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب میں نتیجے پر آ رہا ہوں. پورا مجمع بولے حضرت آدم پیدا ہوئے، آنکھوں کو کھولا، کتنی چیزوں کو دیکھا؟ نہیں آواز سے بولو کتنی چیزوں کو دیکھا. اور میں بول رہا ہوں میرے ساتھ میں بولو. نمبر 1 اللہ کا عرش. بولو نمبر 1 اللہ کا عرش. نمبر 2 ساتوں آسمان. نمبر 3 جنت. نمبر 4 جنت کے درخت. اور نمبر 5 حور. اور نمبر 6 تمام فرشتوں کو دیکھا. اب نتیجے پر ہم کو آنا ہے جو شروع سے ہم بات لے کر چلے. اب سب پورا کانٹیکٹ توجہ دے گا. حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ اب حضرت آدم کو ہی پوچھو کہ 6 چیزوں میں کیا نظر آیا؟ بھائی عرش کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جنت کے درختوں کو دیکھا، حور کو دیکھا، حضرت آدم نے تمام فرشتوں کو دیکھا. اب حضرت آدم کو ہی پوچھو. میں آپ کو عربی کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں. علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو پوچھا گیا کہ آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا، آنکھ کھلی اور آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا، آپ کو اس میں کیا نظر آیا؟ اب پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. کون کون ساتھ دینے والا ہاتھ اوپر کرے؟ بولو ساتھ دو گے انشاءاللہ. آپ کو صرف بولنا ہے محمد. بولو کیا بولنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. بولو کیا بولنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بولو کیا بولنا ہے؟ محمد. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت عرش ربی. نمبر 1 رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد علی ساقیہ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں نے سب سے پہلے آنکھوں کو کھولا، میں نے اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں نے اللہ کا عرش دیکھا. عرش کے پائے پر، بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. ساتھ میں بولو عرش کے پائے پر میں نے، ساتھ میں بولیں گے عرش کے پائے پر